نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ ہے فکر آخرت، کہ آخرت کا فکر، یاد اور دھیان ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دیکھیے، ہم اپنے قرب و جوار میں بڑے بڑے علماء جبال العلم ہم سے رخصت ہو رہے، بکھرتے جا رہے، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ موت زیادہ واقع ہوں گے، لوگ کثرت سے مریں گے، اور جو امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں علماء صلحاء، وہ جلدی جلدی اس دنیا سے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو اکٹھا نہیں اٹھاتے کہ یکدم اٹھائے جائے، ولیکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو اٹھاتے ہیں علماء کے جانے کے ساتھ۔ آئے روز مختلف علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، اپنے مولا کو راضی کریں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے کہ ہم پاک و صاف ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت صادق ہے، اللہ رضا فرماتے والعصر، زمانہ شاہد ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے و تاوان میں ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جب آئے تھے انسان گناہ سے پاک تھے، دنیا سے جب جا رہا ہے تو گناہ سے بوجھل جا رہا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رضا ارشاد فرماتے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو مضبوط جماعتو، میں تمہارا عنقریب حساب کر لوں گا۔ ان کو ثقلان کہا، ثقل مضبوط، بوجھل، کیونکہ گناہوں سے یہ لوگ بوجھل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ دنیا میں آئے تھے معصوم، جب دنیا سے جا رہا ہے گناہوں کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی بات کرتے ہیں، حق کی تائید کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر دیتے ہیں، تو وہی لوگ خسارے سے نجات پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اس دن کے لیے تیاری کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، اور اس دن کے لیے تیاری کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ جو فتنے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، مختلف عذابوں کی صورت میں، علماء کے جانے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔